دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کے حاضر خدمت ہوں۔ آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کامنٹ کرنا بھی نہ بھولیں۔ دوستو، نیا سال 2019 شروع ہو چکا ہے اور اس درمیان جشن کا شمع ہے، لیکن ایک غمناک اور دکھ بھری خبر کینیڈا سے موصول ہوئی ہے۔ معروف فلم اداکار قادر خان علالت کے بعد 81 سال کی عمر میں اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ تقریباً 45 سال تک فلمی دنیا میں کامیاب اداکاری کرنے والے قادر خان نے اپنا کیریئر ممبئی کے سابو صدیق ٹیکنیکل اسکول سے ایک مدرس کی حیثیت سے کیا۔ ڈراموں کا شوق انہیں فلموں میں لے گیا اور 70 کی دہائی میں غالباً 1975 یا 76 سے انہوں نے فلموں میں باقاعدہ رول کرنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے انہوں نے کئی فلموں کے ڈائلیگ بھی لکھے اور جوانی دیوانی فلم ان کی پہلی فلم تھی جس میں انہوں نے مکالمے تحریر کیے تھے۔ اس موقع پہ انجمن اسلام کے صدر ظہیر قاضی نے اسے انجمن اسلام فلم انڈسٹری اور ملک کے لیے بڑا نقصان کہا۔ ان کے شاگرد سعید حمید سینئر صحافی بھی اس دکھ میں برابر کے شریک ہیں، جبکہ ان کے ساتھ کام کرنے والے واجد شیخ نے انہیں ایک مخلص انسان قرار دیا ہے۔ تو دوستو، اس سلسلے میں ایک فیچر ہم جلد پیش کریں گے جو کہ جے نیوز ہیڈ لائنز پہ پیش کیا جائے گا، جبکہ وہ دوستو آج کے اخبارات نے طلاق ثلاثہ بل ہنگاموں کی نظر راجیہ سبھا میں پیش نہیں ہو سکا۔ اپوزیشن بل کو سلیکٹ کمیٹی کے حوالے کرنے پر بضد کارروائی بدھ تک ملتوی۔ روزنامہ ممبئی اردو نیوز کی ہیڈ لائن، جبکہ روزنامہ اردو ٹائمز، انقلاب اور دیگر اخبارات نے بھی اسے نمایاں طور پہ شائع کیا ہے۔ اس بل کے سلسلے میں اپوزیشن لیڈر راجیہ سبھا غلام نبی آزاد نے کہا ہے کہ حکومت جلد بازی کا مظاہرہ کر رہی ہے، اس سے کروڑوں زندگیوں پر اثر انداز ہوگا۔ ہم آپ نے سرخی لگائی ہے کہ گاندھی کے ہندوستان کو ضیاء الحق کا پاکستان نہیں بننے دیا جائے گا۔ محبوبہ مفتی، بنگلہ دیش انتخابات میں عوامی لیگ کی شاندار فتح، شیخ حسینہ واجد چوتھی بار وزیر اعظم۔ وزیر اعظم مودی کی شیخ حسینہ واجد کو مبارکباد پیش کی ہے۔ جھارکھنڈ موہن بھاگوت کی تقریب میں چلے لات گھونسے، تشدد کی وجہ سے افراتفری۔ کانگریس کی وکالت کے سوا شرد پوار کے پاس کوئی چارہ نہیں، فڈنویس۔ ستارہ کے ایک پروگرام میں این سی پی سربراہ کے ذریعے سونیا اور راہل کی تعریف پر وزیر اعلیٰ فڈنویس بوکھلاہٹ کا شکار۔ بگ باس کی فاتح دیپیکا کلمہ گو۔ دیپیکا ککڑ یعنی فائزہ شعیب ابراہیم نے کل رات 2018 کا بگ باس خطاب جیت لیا۔ سسرال سمرقہ میں قلعی کردار ادا کیا تھا۔ ڈھونڈو گے تو اس شہر میں قاتل نہ ملے گا۔ اب یہ جاننا ممکن ہے کہ سہراب الدین کا قتل کیوں کروایا گیا اور اس کے پیچھے کون لوگ تھے۔ ایک خصوصی آرٹیکل ہم آپ میں شائع ہوا ہے۔ 2019 یعنی اچھے دن لانے والوں کے برے دن شروع۔ خصوصی پیشکش فاروق انصاری، روزنامہ اردو ٹائمز۔ دہلی اور امروہہ میں پھر این آئی اے کے چھاپے، 5 افراد تحویل میں۔ روزنامہ اردو ٹائمز کا اداریہ ذرا سال رفتہ کو آواز دینا تحریر کیا ہے، جس میں اس بات کہ کل نئے سال کے ساتھ ہی امیدیں وابستہ ہیں جو 2018 میں۔ آشیش شیلار اور راج ٹھاکرے کی خفیہ میٹنگ، ویڈیو وائرل۔ سیاسی حلقوں میں چہمہ گوئیاں، شیو سینا بوکھلائی، شیلار نے اسے ذاتی ملاقات قرار دیا۔
عتیق احمد بریلی جیل ٹرانسفر جانچ کمیٹی تشکیل۔ ایک بلڈر کو اغوا کرنے کا الزام، مولانا بدودی اجمل پارلیمنٹ سے یہ الزام کی تردید کریں۔ مرکزی جماعت اہل حدیث ہند کے ذمہ داران و اراکین کا مطالبہ۔ موہن بھاگوت کی تقریب میں کارکنان کی جھڑپ، ویڈیو سامنے آیا جس میں موجودہ کارکن ایک دوسرے پر لات گھوسے برسا رہے ہیں۔ ماں جنگ جیت گئی مگر بچہ بازی ہار گیا، یمنی خاتون کو بچے کی موت کے بعد امریکہ میں داخلے کی اجازت دی گئی۔ جگہ جگہ مظاہرے، آئی اسٹینڈ وتھ مسلمز، نو بین نو ویل۔ امریکہ میں مظاہرہ، دہلی امروں میں چھاپے کے بعد قومی راجدھانی دہلی میں جعفر آباد اور سیلم پور کے مسلم اکثر علاقوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ہتھیار اور داعش کے پوسٹر ضبط کرنے کا NIA کا دعویٰ، داعش کا نیا ماڈیول بے نقاب کرنے کا دعویٰ۔ شمالی ہند میں کڑاکے کی ٹھنڈ کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے بیشتر علاقوں میں سردی کی وجہ سے لوگ بے حال۔ ناگپور میں کئی دہائی بعد پارہ -ڈگری پہ پہنچا۔ قادر خان کو ایک بار پھر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان کی مغفرت کے لیے دعا گو ہیں۔ انہوں نے آخری عمر میں قرآن کی تفسیر اور احادیث کو جمع کرنے کا جو کام کیا ہے وہ قابل ستائش ہے۔ دوستو، کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔